السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی اسکیم بناتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس سے اٹھ کر واپس تشریف لے گئے تو ابو جہل نے انہیں سمبودھت کر کے پورے دمبھ و ابھیمان کے ساتھ کہا، قریشی بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین میں دوش نکالنے، ہمارے پرکھوں کو برا بھلا کہنے، ہماری بدھمتا کو ہلکا کرنے اور ہمارے معبودوں کو اپمانت کرنے سے باز نہیں آتا۔ اس لیے میں اللہ سے پرتجنا کرتا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور مشکل سے اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب وہ سجدہ کر لے گا تو اس پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اب اس کے بعد چاہے آپ لوگ محمد کو نسہائے چھوڑ دیں، چاہے میری رکشا کریں، اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو چاہے کرے۔ لوگوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ تم جو کچھ کرنا چاہو کر گزرو۔ چنانچہ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نتیہ پرتی کی طرح تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے انتظار میں تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، پھر آپ کی طرف بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا پراجے کا منہ دیکھنے والے کی طرح واپس بھاگا۔ اس کا رنگ اترا ہوا تھا، وہ اتنا آتنکت تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ ادھر قریش کے لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، عبد الحکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ اللہ کی قسم، میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں۔ وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے دھڑ پکڑتے۔ سودے بازیاں اور چالیں۔ جب قریش دھونس دھمکی سے ملی جلی اپنی باتوں میں اسفل ہو گئے اور ابو جہل کو چال، بدمعاشی اور قتل کے ارادے میں منہ کی کھانی پڑی، تو قریش میں ایک استھائی حد تک پہنچنے کا چاؤ پیدا ہوا تاکہ جس مشکل میں وہ پڑ گئے تھے اس سے نکل سکے۔ ادھر انہیں یہ وشواس بھی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ میں ستیہ پر ہیں، بلکہ جیسا کہ اللہ نے بتایا ہے، وہ لوگ ڈگمگا دینے والے سندیہ میں تھے۔ اس لیے انہوں نے اچت سمجھا کہ دین کے بارے میں آپ سے سودے بازی کی جائے۔ اسلام اور اجنتا دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے مل جائے اور کچھ لو اور کچھ دو کے نیم پر اپنی کچھ باتیں مشرک چھوڑ دے اور کچھ باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑنے کے لیے
کہی جائے۔ ان کا وچار تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ستیہ پر ہے تو اس طرح وہ بھی اس ستیہ کو پا لیں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل سہمی آپ کے سامنے آئے۔ یہ سبھی اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ اے محمد، آئیے، جسے آپ پوجتے ہیں ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے آپ بھی پوجو۔ اس طرح ہم اور آپ اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ اب اگر آپ کا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود آپ کے معبود سے بہتر ہوا تو آپ اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے۔ اس پر اللہ نے پوری سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی، جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوجتے ہو اسے میں نہیں پوج سکتا۔ عبد بن حمید وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ قریش نے کہا، اگر ہمارے معبودوں کو تبرک کے طور پر چھوئے تو ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر پوری سورہ قل یا ایھا الکافرون اتری۔ ابن جریر وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ مشرکوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ 1 سال ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور ہم 1 سال آپ کے معبود کی پوجا کریں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری، آپ کہہ دیں کہ اے ناسمجھو، کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کے لیے کہتے ہو؟ اللہ نے اس قطعی اور نرنایک اتر سے اس ہاسیاسپد وارتا کی جڑ کاٹ دی، لیکن پھر بھی قریش پورے طور پر نراش نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے دین سے اور ادھک ہاتھ کھینچ لینے پر ادامگی بتائی۔ البتہ یہ شرط لگائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو شکشائیں لے کر آئے ہیں اس میں کچھ تبلیغ کرے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں تبدیلی کر دو۔ اللہ نے اس کا جو جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اس کے ذریعے یہ راستہ بھی کاٹ دیا۔ چنانچہ فرمایا، آپ کہہ دیں، مجھے اس کا ادھکار نہیں کہ میں اس میں خود اپنی طرف سے تبدیل کروں۔ میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے۔ میں نے اگر اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک برے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ نے اس دن کی زبردست خطرناک کا ذکر اس آیت میں بھی فرمایا، اور قریب تھا کہ جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے اس سے یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے تاکہ آپ ہم پر کوئی اور بات کہہ دیں، اور تب یقیناً لوگ آپ کو گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ بھی ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے، اور تب ہم آپ کو دوہری سزا زندگی میں اور دوہری سزا مرنے کے بعد چکھاتے، پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی سہایتا کرنے والا نہ ملتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔